السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قالا جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کے متی ہو جا۔ قالا کہا اسلمت میں متی ہوا، لرب العالمین واسطے پروردگار جہانوں کے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں چنا؟ جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ آپ اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو، دیر نہیں لگاؤ، تو پھر انہوں نے کوئی حجت بازی نہیں کی، یعنی کہ کوئی بہانے نہیں بنائے کہ میں کیسے کروں گا، کیوں کروں گا، کب کروں، کہاں کروں، ایسا سب کچھ انہوں نے کوئی بہانے بازی نہیں کی۔ تو ان کے رب نے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، یعنی کہ لبیک کہہ دیا کہ ہاں میں حاضر ہوں، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں گے، بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، مشکل ہے، یہ بھی ہم سے چھوٹ جائے گا، ہمیں اس چیز میں نقصان ہو جائے گا، تو ہم اتنی سوچتے ہیں کہ ہم پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا مجھ سے چلا جائے گا، کیا مجھے مل جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا حکم ہے تو یہ کافی ہے۔ قرآن کے کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان کو پھر بھی نہیں کرتے۔ تو اسلام کا تو مطلب ہی اطاعت ہے، بات ماننا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، یعنی میں مان گیا، ٹھیک ہے، بھول رہنا میرے باطن میں، میرے ظاہر میں، سب تیرا ہی حکم چلے گا۔ لیکن جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بس ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں، اور اسی میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ اب ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اچھا دائیں طرف پہلو بدلا، بائیں طرف بدل لیا، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، اور پھر جب اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنی دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی، ہم سب اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح باقی احکام بھی، جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کے پھر دیر نہیں لگائی، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں ہے۔ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کے میرا کون ہے ہوا ہوگا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی بھی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر مجھ پہ کوئی بھی مہربان نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی برا چاہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے کہے اور جو چاہے گا اسی میں میرا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں جو کہتے ہیں، ہمیں جو حکم دیتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آن جانے کا، کہ جس دن انسان مان جاتا ہے اس دن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس، اپنی تعویلیں، سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ پکار اٹھتا ہے۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں اب ان کو فل ٹرسٹ کرتا ہوں ان پہ، ٹھیک ہے، اس میں ان کی ہر بات ماننا اور ان کی بات ماننے اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص ایک اچھا بزنس مین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا،
مجھے اس پر ابھی اور انویسٹ کرنا ہوگا، مجھے اور محنت کرنی ہوگی، تو اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہوگا، اور وہ بھی اس امید پر آج بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ بھی کر جاتا ہے۔ لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے نا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچھا میں آج تو اتنا لگا رہا ہوں تو کل مجھے کیا ملے گا، اب سویرے لگا رہا ہوں تو مجھے شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں تو چھوڑو اس کام کو، ہم کیا کریں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اچھا کہ ہم یہ کام ہی نہ کریں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے جب نیا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کرو، اس جاب میں کیا ہوگا، ہمیں اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا۔ تو کچھ لوگ نا ظاہری جو اٹریکشن ہوتی ہے نا، اس میں آ کے کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہمیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ عقل مندی سے کام لیتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آج پیسے زیادہ مل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے لمبے عرصے تک اس کا فائدہ ہوگا۔ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آگے اپنے فائدے کو، آگے والے فائدے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ شارٹ ڈاؤن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج کیا تو ہمیں آج ہی اس کا فائدہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے، اپنی زندگی میں وہ چیزیں کرنی چاہیے جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ ہم نے جیسے ایک عقل مند انسان کو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ دور تک سوچتا ہے کہ ہاں جی مجھے اتنے سالوں تک فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، ہم جو کچھ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ آج جو اعمال ایسے کریں کہ آخرت میں جا کے نا ہمیں اس کا بہت سارا فائدہ ملے، ٹھیک ہے، ریٹرن ملے ہمیں۔ تو آج سے آپ نے اپنی زندگی پہ توجہ دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے کون کون سے اعمال ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔